روس نے منگل کے اوائل میں یوکرائن کے دارالحکومت کیف پر بڑے پیمانے پر مہلک حملہ شروع کیا، جس سے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ حکام نے کہا یوکرین بھر میں اہداف پر وسیع حملے کے حصے کے طور پر یوکرین کی فوج کے مطابق رات بھر ہونے والے اس حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 600 سے زیادہ ڈرونز اور درجنوں میزائل شامل ہیں، جن میں جدید ہائپرسونکس بھی شامل ہیں۔ یوکرائنی حکام کے مطابق کیف میں 4 اور وسطی شہر دنیپرو میں 9 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ملک بھر میں 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ حزب اور اسرائیل نے کشیدگی میں کمی کی ایک بڑی کوشش میں دشمنی روکنے پر اتفاق کیا ہے، جب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے پیر کو بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں کا حکم دیا تھا۔ نیتن یاہو کے دفتر نے پیر کو کہا کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیلی شہروں پر حملے جاری رکھے تو بیروت پر حملے جاری رہیں گے، جبکہ جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیاں منصوبہ بند کے مطابق جاری رہیں گی۔ جنوبی افریقی قومی ٹیم کے ارکان 11 جون کو ٹورنامنٹ کے میزبانوں کے خلاف اپنے افتتاحی میچ سے قبل میکسیکو کے شہر پچوکا میں اپنے ورلڈ کپ ٹریننگ بیس کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پیر کے روز روانہ ہونے والے وفد میں اسسٹنٹ کوچ ہلمین مخلیلے شامل نہیں تھے، جنہوں نے ابھی تک امریکہ کا ویزا حاصل نہیں کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے مارکیٹوں اور ریستورانوں کو عید الاضحیٰ پر دی گئی عارضی رعایت کی میعاد ختم ہونے کے بعد صوبے بھر میں کاروبار کے معمول کے اوقات بحال کر دی ہیں۔ پالیسی کے تحت بازار، دکانیں، شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کو اب رات 8 بجے تک بند کرنا ہوگا، جبکہ ریستوران، شادی ہال اور کھانے پینے کی دکانیں رات 10 بجے تک کام کرنے کی اجازت ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے گرمیوں کی تعطیلات کے دوران تعلیمی سرگرمیوں کی اجازت دینے کے بعد پیر کو پنجاب بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں سمر لرننگ کیمپس کا آغاز ہوا۔ تاہم والدین اور طلباء نے شکایت کی ہے، کچھ نجی اسکول بہانات کی ہے کہ کچھ نجی اسکول مبینہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ سرکاری ہدایات میں کہا گیا ہے کہ شرکت رضاکارانہ ہے اور والدین کی رضامندی سے مشروط ہے۔ ایپل نے باضابطہ طور پر اپنی مصنوعات کو ایپل فلیگ شپ اسٹور کے نام سے دراز پر ایک مجاز فروخت کنندہ کے طور پر لانچ کیا ہے۔ اس لانچ کے ایک حصے کے طور پر صارفین اب کئی فوائد کے ساتھ دراز پر ایپل کی حقیقی مصنوعات جیسے کہ آئی فونز، میک باکس، ایئر پوڈز اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دراز پر آفیشیل اسٹور کے ذریعے آئی فون 17 خریدنے پر آپ کو لانچ آفر کے حصے کے طور پر ایک مفت بیسو اڈاپٹر، اگلے دن ڈیلیوری اور مفت شپنگ ملے گی۔ لاہور ہائی کورٹ LHC نے فیصلہ دیا ہے کہ ایک باپ نجی تصفیہ کے ذریعے نابالغ بچے کی کفالت کے لیے جاری قانونی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری سے گریز نہیں کر سکتا۔ عدالت نے کہا کہ بچے کی دیکھ بھال کا حق انحصار کی پوری مدت کے دوران قابل عمل رہتا ہے اور اسے مستقل طور پر معاف نہیں کیا جا سکتا۔ غزل گلوکارہ طاہرہ سعید نے پیر کو فیس بک پر شیئر کیے گئے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے انتقال کی افواہوں کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ رپورٹس غلط ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس نے اس موضوع پر ایک نوٹ بھی پوسٹ کیا جس میں اپنے دوستوں، خاندان اور خیر خواہوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان سے کہا کہ وہ اپنے بارے میں غیر تصدیق شدہ معلومات کا اشتراک نہ کریں۔ خاندانی رومانوی ڈرامے کے لیے ایک ایسی اصطلاح جو اس سم کے ساتھ نہیں ملتی، اس کی بنیاد کو دیکھتے ہوئے لوو دی سون انتہائی غیر متوقع مناظر کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ایک دھول سے ڈھکا اپارٹمنٹ جس کی حالت قریب ہے اور ماؤس ہنٹ۔ زرشاں فرحان سعید، فلم کا واحد بچانے والا فضل، چوہا کے پیچھے دوڑتا ہے جب یہ ایک پرانے پیانو سے ٹائپ رائٹر پر چھلانگ لگاتا ہے اور چھلانگ لگاتا ہے۔ اگرچہ تفریح سے بہت دور ہے، یہ فلم کا سب سے دلچسپ شروع ہوتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے، آدھی کہانی سنانے کا انتخاب کرتا ہے اور ٹو بی کنٹینیو بمپر پر ختم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے پیر کو کہا کہ کینیڈا یہودی کینیڈینوں کو ناکام بنا رہا ہے اور کمیٹی کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کارنی نے کہا کہ پورے کینیڈا میں سام دشمنی اس سطح پر پہنچ گئی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے سال تمام مذاہب کی بنیاد پر نفرت پر مبنی جرائم میں سے 2/3 سے زیادہ یہودی کینیڈینوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہودی آبادی کا صرف 1 ہیں۔ فیفا نے ملک میں ورلڈ کپ نشر کرنے کے لیے ہندوستان کے زی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس سے آخری بڑی مارکیٹوں میں سے ایک میں ٹورنامنٹ کی دستیابی پر 1 مہینوں سے جاری تعطل کو ختم کیا گیا ہے، جہاں حقوق فروخت نہیں ہوئے، جبکہ پیکج کی مالی شرائط جو پیر کو دستخط کیے گئے تھے کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ فیفا نے مبینہ طور پر 2026 اور 2030 ٹورنامنٹس کے لیے تقریباً $100 ملین کی مانگ کی تھی، اس سے پہلے کہ اس کی قیمت کو $60 ملین تک کم کیا جائے۔
بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے انٹرمیڈیٹ پارٹ آئی 26 میں شرکت کرنے والے امیدواروں کے لیے رول نمبر سلپس جاری کر دی ہیں۔ 20 لاہور کے ترجمان طاہر جاوید کے مطابق امتحانات 15 جون سے شروع ہوں گے۔ امتحانات سے قبل تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ روسی ڈرونز اور میزائلوں نے منگل کے روز سویرے یوکرائنی شہروں جس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ حکام نے کہا کم از کم 10 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ حکام نے کہا ماسکو کے بڑے حملے کے منصوبوں کے بارے میں انتباہ کے دنوں کے بعد روس نے 4 سال سے زیادہ پرانی جنگ میں یوکرین کی بجلی کی فراہمی جبکہ یوکرین نے سال روسی تیل پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ دونوں شہریوں کو نشانہ بنانے سے انکار کرتے ہیں۔ بھارت اور امریکہ تجارتی معاہدے کی پہلی قسط کے ساتھ تقریباً 99% کر چکے ہیں۔ وزیر تجارت نے کہا جب ایک امریکی وفد نے منگل کو نئی دہلی میں بات چیت شروع کی۔ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی تجارتی نمائندے کے معاون برینڈن لنچ کی قیادت میں وفد ہندوستانی تجارتی حکام کے ساتھ 3 روزہ مذاکرات کر رہا ہے کیونکہ دونوں فریق مذاکرات کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چانگلا ضلع شانگلہ کی تحصیل الپوری میں کچے مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 6 بچے جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ یہ بات ریسکیو 1122 نے منگل کو بتائی۔ ریسکیو 1100 بانگلہ کے ترجمان رسول خان شریف نے ڈان کو بتایا کہ رحیم آباد بسی کے علاقے میں صبح سویرے مکان کی چھت گرنے سے 7 بچے ملبے تلے دب گئے۔ گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ نے مصنوعی ذہانت کے اپنے رول آؤٹ کو فنڈ دینے کے لیے $80 بلین کے حصص فروخت کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ الفابیٹ نے پیر کو کہا کہ ایکویٹی پیشکشیں AI انفراسٹرکچر کے رول آؤٹ کے لیے مالی اعانت فراہم کریں گی جس کی بے مثال کسٹمر کی طلب کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے۔ قومی احتساب بیورو خیبر پختونخوا کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ کوکول ایبٹ آباد میں مبینہ طور پر فاسفیٹ کی مائننگ سے 20 ارب روپے درمیان نقصان ہوا۔ 740 ملین اور روپے قومی خزانے کو 848 ملین کا نقصان پہنچا اور قیمتی جنگلاتی وسائل کو نقصان پہنچا۔ نیب ذرائع کے مطابق یہ کیس اس وقت سامنے آیا جب کاکول کے رہائشیوں نے زرگل خان کے خلاف شکایت درج کروائی جس میں ان پر جنگل کی زمین سے فاسفیٹ غیر قانونی طور پر نکال کر کھاد بنانے والے مختلف پلانٹس کو فروخت کرنے کا الزام لگایا گیا۔ امریکی خبر رساں ادارے آکسیوس کے مطابق پیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان میں مؤخر ذکر کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر تنقید کی۔ رپورٹ میں 2 امریکی حکام کا حوالہ دیا گیا اور تیسرے ذریعے نے کال پر بریفنگ دی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور ان پر ناشکری کا الزام لگایا۔ 2 ذرائع کے مطابق اور اسرائیل کے بیروت پر حملے کے منصوبے کو بھی روک دیا۔ پاکستان میں سیاست مردہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تاہم یہ صرف اس کی مار کی وجہ سے ہے۔ جب پاکستانی سیاست شیخ منتصر شہر کی کمرے میں موجود تمام میں اپنی لساب نکنی تھا۔ ایک بار جب امریکہ اور ایران کی آن کی کہانی ڈیل ایک آنے والی کم تھے، اب تک مائی سیاست کی متعلقہ اور ایران کی کہانی ڈیل ایک آنے والی کیا ہے؟ شتے پاگے تبزیکما استان پات سے پاکستانیوں کے لیے کا ریلیشک نہیں سا تپری ہے۔ بجٹ کا وقت کھانے اور اسیابی کے بارے میں سوالات کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ بجٹ کا وقت قریباً اور اس سے آگانا انتخابات نے ان کے اسما اجاگر رہے ہیں جن کو بلتستان اور اسلام آباد نے انہی مسائلوں کیا ہے جن کو نظر انداز کرنے کے اتنے عہدے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تقریباً 24 براہاب نشستوں کی وجہ سے تقریباً 4 ماہ کی تاخیر کے ہفتے میں ہوں گے۔ نظریباً 24 براہا انتخابی رجحان اسلام آباد میں آنے والی پارٹی کے حق میں ہے، لیکن زمین پر رہنے والوں کو اتنا یقین نہیں ہے، چون اسی لیے انتخابی نتائج میں حکومت کو ایک اتحادی کے طور پر دیکھتے ہیں اور اسی لیے انتخابی نتائج میں بھی اسی طرح کی مشتعل کی توقع رکھتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں PMPP اتحادہ۔ اور چونکہ اس سے کم پاکا پارٹی علیم خان کی شہرت یہ کہ اس سے بھی کچھ وعدہ کیا گیا ہوگا۔ صوفے کیالوں کے لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کتنی طاقتوں سے جن کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ IAPP کو سسٹم میں اس کی جگہ کی نام نہیں لیا جا سکتا۔ IAPP کو سسٹم میں اس کی جگہ یاد دلانے کی ضرورت سے متعلق افواہوں کو نہ بھولی چاہا کہ اور امریکہ نیا سکپ میکا اسساہوں کو نہ بھولیے۔ اب کین چیس تکے میسر کی سائز شدی کنیر کے سستی ایک نالہک لیکن من کا لخول ساتھ شاتک نازک نائک مات ساتھ شت زیا ہے برش سے کانی دیا ہتس پاکی سے کھاکی ایسا لیچی کری پشنے دا اور اس کی سنہ کس ساتھ سے دیا۔
ایرانی اہداف پر تازہ ترین امریکی حملوں نے مشرق وسطیٰ میں پہلے سے کشیدہ صورتحال میں غیر یقینی کی ایک اور تہ کو شامل کر دیا ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ حملے ایرانی اقدامات کے جواب میں تھے اور ان کا مقصد امریکی اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے تھا۔ ایران نے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور اپنی طرف سے فوجی کارروائی سے جواب دیا ہے۔ ہر نیا تبادلہ ایک ایسے خطے میں وسیع تر تصادم کا خطرہ بڑھاتا ہے جس نے عدم وجود تازہ ترین اپنے حصے سے زیادہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم استحکام میں اپنے پیش رفتے کیا ہے؟ امریکہ اصل میں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر اس کا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی معاہدہ قریب ہے تو وہ ایسے اقدامات کیوں کرتا رہتا ہے جو اس طرح کے معاہدے کو مزید دور کر سکتے ہیں؟ اقوام متحدہ پاکستان نے پیر کو مشرق وسطیٰ کے جاری بحران میں تحمل کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کی طرف واپسی کے اپنے مطالبے کی تجدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور ثالثی ہی واحد پائیدار راستہ ہے۔ تنازعات کی روک تھام اور حل میں ثالثی کو مضبوط بنانے پر بحث کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ اسلام آباد نے ایران اور امریکہ کے درمیان مستقشی طور پر سفارتکاری کی وکالت کی ہے۔ ذرائع نے پاکستانی کو بتایا وفاقی حکومت بجٹ 2026-27 کے حصے کے طور پر کرپٹو کرنسی کے لین دین پر کیپٹل گین ٹیکس CGT لگانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ مشاورت کے بعد انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 37 کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے ایک منصوبہ کو روشنی ٹریڈنگ سے حاصل ہونے والے منافع کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے۔ مجلس شاہ ٹیکس کی شرح 20% اور 30% کے درمیان متوقع ہے، حالانکہ حتمی فیصلہ جمعہ کو ہونا باقی ہے۔ PSDP کے لیے صرف 173 روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ 4 ایکٹر کی ضرورت ہے۔ وزیر نے شارٹ فال کو نئے گردشی قرضوں کا بحران قرار دیا۔ 715 ٹریلین روپے کے ریکارڈ ترقیاتی منصوبے کی نقاب کشائی کی گئی۔ APCC نے وسائل کو جاری منصوبوں کی طرف موڑنے کا عزم کیا۔ اسلام آباد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی سخت نگرانی کے تحت حکومت نے مسلم لیگ کے ٹریڈ مارک قومی شاہراہوں کے لیے اضافی مالیاتی جگہ پیدا کرنے کے لیے اگلے وفاقی ترقیاتی پروگرام میں زیادہ تر شعبوں کے لیے مختص رقم کو کم کر دیا ہے۔ اتحادی شراکت داروں کے لیے 87 ارب روپے کا نیا حصہ اور حکمران جماعت کے قانون سازوں کی سکیموں کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ پاکستان کے کسان بڑھتے ہوئے خوف اور مدھم امیدوں کے ساتھ اگلے بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سال ان کے خدشات بنیادی ہیں کیونکہ حکومت اصلاحات کے دباؤ کے درمیان سبسڈی، خریداری کی قیمتوں، ان پٹ لاگت کو لبرلائزیشن اور زرعی تجارت کے ساتھ تجربات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس آزمائش اور غلطی کی قیمت کسانوں اور زرعی شعبے کے لیے ایک وجودی مسئلہ بن گئی ہے۔ کوئٹہ پولیس نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور PKMAP کے چیئرمین محمود خان اچکوزئی کے خلاف عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر نفرت پھیلانے اور موجودہ حکومت کو تنقید نشانہ بنانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIR میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ ان الزامات کا تعلق ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر اشتعال انگیز تقریر سے ہے۔ یوکرین میں روس کی طرف سے رات گئے ایک بڑے حملے کے بعد کم از کم 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے 4 افراد ڈنیپرو میں تھے اور ان میں ایک 73 سالہ خاتون بھی شامل تھی اور ان میں ایک 73 سالہ مقامی حکام نے منگل کے اوائل میں بتایا کہ روسی حملوں کے بعد ڈنیپرو، کیف اور خارکیوم درجنوں افراد مکمل طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ جیسا کہ موسیقی کی ایک بڑھتی ہوئی فہرست نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ منانے والے کنسرٹس کی ایک سیریز سے دستبردار ہو رہے ہیں یا اس میں کبھی شرکت کرنے پر راضی نہیں ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بہرحال ان کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، میں ایسے نام نہاد فنکاروں کو نہیں چاہتا جنہیں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں جو خوش نہیں ہوتے۔ میں صرف خوش لوگوں، ہوشیار لوگوں، کامیاب لوگوں اور ایسے لوگوں سے گھرا رہنا چاہتا ہوں جو جیتنا جانتے ہیں۔ ڈنمارک کے عام انتخابات کے مہینوں بعد قائم مقام وزیر اعظم میٹے فریڈریکسن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما مرکزی بائیں بازو کی مخلوط اقلیتی حکومت بنائیں گے۔ مارچ کے غیر نتیجہ خیز انتخابات میں 12 جماعتوں نے نشستیں جیتیں۔ سوشل ڈیموکریٹس نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے لیکن 1903 کے بعد ان کی سب سے کمزور کارکردگی دیکھی۔
یوکرین کے حکام کے مطابق منگل کی صبح روس کی جانب سے ایک بھاری ڈرون اور میزائل حملے کے بعد کثیر منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے تلے لوگوں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ کیف کے میئر وٹالی کلیٹسکو نے کہا کہ کیف کے پوڈلسکی ضلع میں ایک اپارٹمنٹ بلاک ڈبل ٹیپ روسی حملے کے بعد جزوی طور پر منہدم ہو گیا تھا۔